Next is scheduling. Basically, the objective of scheduling is to meet the delivery dates and make the best use of resources, manufacturing resources. Delivery dates meet کرنا نمبر 1 پرائرٹی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ریسورسز یوٹیلائز ہو رہے ہیں وہ آپٹیمم لیول پر یوٹیلائز ہوں. جو انفارمیشن اس میں چاہیے ہوتی ہے شیڈیولنگ کے لیے, اس کے اندر ایک تو راؤٹنگ چاہیے. راؤٹنگ از بیسیکلی کہ کون سا آپریشن پہلے پرفارم ہوگا, اس کے بعد کون سا آپریشن ہوگا اور کس ورک سینٹر کے تھرو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ موو کرے گا. تو وہ ایک راؤٹنگ ہے. سیکنڈ, کیپیسٹی ورک سینٹرز کی, وہ ان کی اویلیبلٹی کتنی کیپیسٹی ہے, یہ پروڈیوس ہو سکے گا کہ نہیں ہوگا, دیٹ از امپورٹنٹ شیڈیولنگ کے لیے. اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ہر ورک سینٹر میں صرف ایک پروڈکٹ ہی ضروری نہیں ہے کہ ہو, اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کمپیٹنگ جو آرڈرز ہیں, جابز ہیں, وہ کون سے ہیں, سو دیٹ جب پرائرٹیز وغیرہ کیلکولیٹ ہوں گی, جب ان کو ڈٹرمن ہوں گی, تو اس سے پھر ان کا ٹائم بھی کیلکولیٹ ہو سکے کہ یہ ورک سینٹر نمبر 1 سے ورک سینٹر نمبر 2 پہ کس ٹائم کے اوپر جائے گا. تو وہ شیڈیولنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رول ہے. اینڈ دین مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کہ کتنا ٹائم لگے گا اس پورے فیسلٹی کے اندر اس پروڈکٹ کو انٹر کرنے کے بعد نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا. دیٹ از بیسیکلی مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم. مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم کے اندر دیر آر بیسیکلی کیو ٹائم. سیٹ اپ کے بعد جو ہم پہلے کیو ٹائم ہوگا, کیو ٹائم کے اندر بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کئی وہ جابس ہوتے ہیں, تو اس کے اندر کیو کے اندر لگ جاتا ہے, اور کیو میں عام طور پر 80 to 85% آف ٹوٹل مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم کیوز کے اندر اسپینڈ ہوتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ کہ کیو ٹائم کم کریں تو آپ کا لیڈ ٹائم بھی کم ہو جائے گا سگنیفیکنٹلی. کیو کے بعد جب یہ آپریشن کے لیے آتا ہے تو پھر سیٹ اپ ٹائم ہوتا ہے. سینٹر کے اندر سیٹ اپ چینج ہوتا ہے تو اس کا ٹائم ایک ہے جو کہ اس کے اندر اسپینڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ پروڈکشن کے اندر بیچ چلا جاتا ہے, اور ایک یونٹ کر کے وہ اس ورک سینٹر کے اندر جائے گا, اس کے اوپر آپریشن ہوگا, تو اس کو رن ٹائم کہتے ہیں. رن ٹائم کے بعد ایک لیٹ سے ایک لاٹ کے اندر 100 یونٹس ہیں, تو وہ 100 کا آپریشن ہونا ہے, 100 کے 100 ایک ساتھ موو کریں گے. تو پہلا جب جائے گا لیٹ سے 5 منٹ اس پہ لگتے ہیں, تو وہ 5 منٹ کے بعد آپریشن ختم ہوگا تو وہ ویٹ کرے گا جب تک باقی 99 جو یونٹس ہیں ان کے اوپر آپریشن نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ 5 ٹائم تو اس نے آپریشن کے اندر گزارے, اور 495 منٹس جو ہیں 5 منٹس آپریشن میں گزارنے کے بعد 495 منٹس وہ انتظار کے اندر رہا, کیونکہ ہر یونٹ پہ 5 منٹ لگیں گے تو 500 منٹ لگنے ہیں, تو 495 منٹس وہ ویٹ کرے گا. پھر اس کے بعد ایک ورک سینٹر سے دوسرے ورک سینٹر میں جانے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹ ٹائم بٹوین ورک سینٹرز, موو ٹائم. وہ موو کرے گا تو اس کے اندر کچھ ٹائم سپینڈ ہوگا. تو یہ سارا کے سارے ورک سینٹرز کے یہ ٹائمز ملا لیں تو یہ مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کیو کے اندر پہلے آیا بیچ جو پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کیو میں لگا, اس کے بعد کیو کے اندر جب اس سے پہلے والے بیچ کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو یہ ورک سینٹر پہ آ گیا, ادھر اس کا سیٹ اپ چینج ہوا ورک سینٹر کا, ادھر سیٹ اپ ٹائم لگ گیا. سیٹ اپ ٹائم کے بعد پھر اس کے پروڈکشن شروع ہو گئی. پہلا یونٹ پروڈیوس ہوا تو رن ٹائم تھا اس کا, اور اس کے بعد وہ پہلا یونٹ ویٹ کے اندر چلا گیا جب تک دوسرے باقی یونٹس کا اوپر پروڈکشن آپریشن ہوتا رہا. ویٹ کے بعد اٹ ول موو ٹو
دا نیکسٹ جب سارا کے سارے بیچ تیار ہو گیا اس ورک سینٹر میں, تو یہ پھر موو کرے گا ٹو اندر ورک سینٹر, اور اس کے لیے لفٹ ٹرک یوزلی یوز ہوتا ہے بیچ مینوفیکچرنگ میں, تو اس کے ذریعے وہ پھر دوسرے ورک سینٹر پہ چلا جائے گا. اب دوسرے ورک سینٹر میں گیا تو اگین کیو کے اندر پہلے کھڑا ہوا, پھر کیو سے وہ جب ورک سینٹر میں آپریشن کے لیے آیا تو سیٹ اپ ٹائم لگا, اور سیٹ اپ کے بعد اس کے اندر آپریشن شروع ہوا تو وہ رن ٹائم آ گیا. سارے یونٹ جب تک پروڈیوس نہیں ہوں گے تو وہ ویٹ کے اندر چلے جائیں گے جن جن کے اوپر آپریشن ہو گیا ہے, اینڈ دین ویٹ کے بعد اگین اٹ ول موو ٹو نیکسٹ ورک سینٹر. سو بیسیکلی یہ مینوفیکچرنگ لیڈ ٹائم ہے جو کہ سارے ورک سینٹرز کا جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ نکل کر یہ اسٹور کے اندر اس کو چلا جاتا ہے. بیسیکلی جو یہ لیڈ ٹائم ہے اٹ از آلسو نون ایز سائیکل ٹائم. سائیکل ٹائم کی ڈیفینیشن جو ایپکس نے دی ہوئی ہے وہ ہے the length of time from when material enters the production facility until it exits. So basically enter ہوا اور exit ہوا اس کے درمیان جو ٹائم spend ہوا that is cycle time, that is manufacturing lead time, and it is also known as throughput time جو کہ کئی جگہ پر اس کو یوز کیا جاتا ہے.